آج کا ہمارا معاشرہ مجھے بڑے درد سے کہنا پڑتا ہے، بڑے درد سے، بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگ بھی بیٹیوں کے حقوق و فرائض کے اندر بڑی کمی کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں۔ حق بات کہتے ہوئے علماء کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، لیکن معذرت کے ساتھ ہمارا معاشرہ بیٹیوں کے حقوق کے حوالے سے بڑی کوتاہی کا معاملہ کرتا ہے، خصوصاً وراثت کے معاملے کے اندر ہم بیٹیوں کو ان کا حق نہیں دیتے۔ اس میں ہم مجھ سمیت ہم سارے ذمہ دار ہیں۔ بیٹیوں کا جو حق اللہ کے قرآن نے بیان کیا تھا سورہ بقرہ کے اندر، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، کہ فرمایا کہ بیٹیوں کا جو حصہ ہے وہ بیٹے کے مقابلے میں آدھا ہے، یعنی کہ اگر 1,00,000 روپیہ آپ کے پاس ہے اور آپ کی اللہ نے آپ کو 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا عطا فرمایا، تو فرمایا تیرے جائیداد، تیری وراثت میں 50,000 کا حقدار بیٹا تھا اور 25,000 کی حقدار تیری 2 بیٹیاں تھیں۔ بیٹیوں کا آدھا حق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر رکھا۔ اس کی بھی ایک بحث ہے، میں اس کے اندر نہیں جاتا، لیکن وہ جو حصہ اللہ کے قرآن نے بیٹیوں کو دیا اس کو ہم نہیں ادا کرتے۔ قیامت کے دن یہ بیٹیوں کے ہاتھ ہوں گے، ہمارے گربان ہوں گے، اور بڑی جو ہے نا وہ جرت کے ساتھ اور بڑے غصے کے ساتھ ہم بیٹیوں کو پہلے ہی کہہ دیتے ہیں۔ اپنی زبان میں اگر میں کہوں تو بیٹیوں کو ہم، چاہے وہ بھائی ہوں، اپنی بہنوں کو، اور باپ ہو تو وہ اپنی بیٹیوں کو پہلے ہی اکثر و بیشتر یہی کہہ دیتے ہیں، وراثت بھی جیسا لوڑی تھی میرا منہ دیکھنے ہے نا۔ یہ جملہ میرے معاشرے کا ہے، یعنی وراثت میں جائیداد میں جیسا لوڑی تھی میرا منہ دیکھنے نہ آئی۔ مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی بیٹی کو وہ حق جو اللہ کے قرآن نے اس کو دیا تھا اس سے خود محروم کرنے کے لیے ہم کو لاڑی لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ بات کس نے کرنی تھی، کس نے بتانی تھی؟ یہ قرآن نے جو ہمیں واضح حکم دیا کہ بیٹے کا بھی حصہ ہے لیکن بیٹی کا بھی حصہ ہے، وہ حصہ اگر ہم نہیں دیتے تو ہمارے اس کے بارے میں ہم سے احتساب ہوگا، پوچھا جائے گا۔ اور ایک اور بات یاد رکھیے ضمناً کہ عورت، یہ فقہی مسئلہ ہے، عورت اپنا مہر اور وراثت کے حصے کو معاف نہیں کر سکتی۔ عورت کو بھی اختیار نہیں ہے، اس بیٹی کو اختیار ہی نہیں ہے۔ یعنی جب ہم اس کو کہتے ہیں نا پکڑ کے کہ بیٹی یہ اپنا حصہ ہمیں معاف کر دو، بھائی ہیں تو وہ بہنوں کو پکڑ کے بیچاری مجبور، بیٹیوں نے کیا کہنا ہوتا ہے؟ وہ تو لاوارث بیچاریاں جن کے بارے میں میاں صاحب نے کہا تھا کہ دیاں لئی پردے سے بابل پتنا لئی جاگیراں، دیاں لئی پردے سے بابل پتنا لئی جاگیراں، چپ رہنا منہ کچھ نہ کہنا تیاں دیاں تقدیراں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بیٹیوں کے مقدر میں پردیس لکھا ہوا ہے، ساری جاگیروں کا وارث تیرا بیٹا ہے، منہ سے کچھ بھی نہ کہنا، خاموش رہنا، آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں، لیکن منہ سے کچھ بھی نہ کہنا، کہیں میرا باپ ناراض نہ ہو جائے، کہیں میری ماں ناراض نہ ہو جائے، کہیں میرا بھائی ناراض نہ ہو جائے، کہیں میرے لیے گھر کے دروازے میرے لیے بند نہ کر دی جائے۔ صرف اس بات کے لیے وہ بیچاری خاموش رہتی ہے، اور ہم ظلم پہ ظلم ہم کرتے جاتے ہیں، اور بڑی دریدہ دلیلی کے ساتھ ہم اس سے کہہ دیں اپنی وراثت معاف کر چھوڑ۔ اس نے معاف ہی کرنا ہے، جب آپ نے اس کے گلے کے اوپر جو ہے نا وہ رسی ڈال کے اس سے معاف کرانا ہے تو اس نے تو معاف ہی کرنا ہے، لیکن اس کو یہ اختیار نہیں ہے۔ ہاں فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ اگر عورت کو، بیٹی کو آپ نے، باپ کے لیے ضروری ہے، لازم ہے کہ وہ اپنے حصے نکالے اور بیٹے کا حصہ الگ کرے، بیٹی کا حصہ الگ کر کے اس کو مالک بنائے، جو اس کا حصہ بنتا ہے، تھوڑا بنتا ہے، بہت بنتا ہے، جائیداد میں، دولت میں، ہر چیز کے اندر اس کا وارث بنائے۔ اب اس بیٹی کی مرضی ہے، وہ اپنا مال جدھر چاہے خرچ کرے، وہ کسی کو صدقہ کرے اس کی مرضی، کسی یتیم کو دے اس کی مرضی، وہ جدھر مرضی اب اس کا خرچ کرے۔ اس کے مالک بننے کے بعد بے شک وہ اپنے بھائیوں کو واپس کر دے، لیکن مالک بنانا اس کو ضروری ہے۔ مالک بنائے بغیر کون سی معافی ہوتی ہے بھائی؟ مالک ہی آپ نے نہیں بنایا، پہلے ہی کہتے ہیں جی معاف کر چھوڑ دی، اور اس نے معاف ہی کرنا ہے۔ اسی طرح مہر جو شرعی مہر ہے وہ عورت معاف نہیں کر سکتی، جو اس کا شرعی مہر ہے وہ اس کو ادا کرنا ہے۔ اور مہر کے حوالے سے بھی یہ بات یاد رکھیں کہ مہر کے اندر کوئی ایسی چیز رکھا کرے کہ جو عملاً یا وہ ایک موجود چیز کا آپ جو ہے نا وہ مہر رکھیں، یعنی پیسے ہیں تو آپ پیسے رکھیں، آپ 10,000 15,000 20,000 روپے وہ چیز دیں جو عورت کے پاس موجود ہو، جو آپ اس کو ادا کر سکیں۔ آپ نے کوئی انگوٹھی رکھنی ہے، کوئی اور چیز رکھنی ہے، وہ چیز ادا کیا کریں۔ ہمارے معاشرے میں غلط رسم ایک یہ بھی ہے، اکثر و بیشتر نکاح کے معاملات کے حوالے سے مجھے وہاں پہ بھی پھر مسائل بنتے ہیں۔
مہر کے لیے لوگ لکھ دیتے ہیں جی 1 عدد کمرہ، 1 عدد کمرہ بما باتھ روم بما برآمدہ، اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ ہاں اس صورت میں آپ رکھ سکتے ہیں کہ اگر وہ کمرہ آپ نے بچی کے نام انتقال کرایا ہوا ہے، رجسٹری کرائی ہوئی ہے، پھر تو آپ مہر کے اندر اس کو دے سکتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں وہ جو کمرہ دیتے ہیں اس کا انتقال کوئی کراتا ہے جی؟ رجسٹری نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب وہ کمرہ اس عورت کا نہیں ہے، کل ہم اس کا سامان اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں، تو وہ کدھر گیا جی مہر؟ مہر کے لیے تو ضروری تھا کہ وہ عورت اس کی مالک ہوتی ہے اور ہر طرح سے وہ مالک ہوتی ہے، اس کا پورا اس کے اوپر اختیار ہوتا ہے۔ تو جب تک یہ معاملہ نہ ہو، اگر اس کے نام کے اوپر وہ رجسٹری یا انتقال نہ ہو، تو آپ اس طرح کیا کریں، مہر کے اندر کوئی اور چیز لکھایا کریں، پیسے ہوں، زیور ہو، جو چیز موجود ہو جو آپ نے ادا کیا ہے، اس کو آپ دوسرے جو ہے نا وہ شرائط کے اندر ضرور لکھ دیا کریں، لیکن یہاں پہ اس چیز کا بڑا لحاظ کیا کریں۔ حقوق و فرائض کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا لحاظ رکھا ہے۔ فرمایا کہ مسجد کے اندر آؤ تو نمازیوں کو تکلیف نہ دو، مسجد کے اندر آؤ تو نمازیوں کو تکلیف نہ دو۔ جمعے کے حوالے سے حکم ہے کہ جو بندے پہلی صف کے اندر موجود ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہترین اجر رکھا ہے، دوسری صف کا اور اجر، لیکن فرمایا جو پیچھے سے آنے والا بندہ ہے وہ لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگے، نمازیوں کو تکلیف ہوگی۔ ایک طرف حضور فرما رہے ہیں، ذرا اس بات کو سمجھیے گا، توجہ کیجیے گا، کتنا بڑا جملہ حضور نے فرمایا۔ ایک طرف میرے حضور فرما رہے ہیں کہ جو بندہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں جا کے اس کے گھروں کو آگ لگا دوں، عشاء کی نماز پڑھوں اور اس کے بعد جو مسجد میں نہیں آتا میں اس کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ ایک طرف اتنی زیادہ اہمیت نماز کی، ایک طرف اتنی اہمیت کہ حضور کا آخری وقت چل رہا ہے، بالکل آخری وقت، اور حضور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے اندر موجود ہیں، آپ کے گود مبارک کے اندر سر رکھے ہوئے ہیں، آخری وقت ہے، اور آپ فرما رہے ہیں الصلاۃ 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 قرۃ عینی فی الصلاۃ، آخری لمحے بھی آپ فرما رہے ہیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز، لوگوں میری نماز کا خیال رکھنا۔ اور فرمایا کہ میں تمہیں 2 کمزوروں سے متعلق ڈرا رہا ہوں، فرمایا ایک عورت یعنی تمہاری بیوی، اور دوسرا فرمایا تمہارے ماتحتوں سے متعلق، یعنی تمہارے ماتحت جو غلام ہیں، نوکر ہیں، ان سے میں تمہیں ڈرا رہا ہوں۔ یہ آخری وصیت حضور کی، ایک طرف نماز کی اتنی فضیلت اور دوسری طرف کیا فرمایا؟ فرمایا مسجد میں آنے والے میرے نمازیوں کو تکلیف نہ دو۔ لہسن پیاز ایک حلال سبزی ہے، لیکن اس کے کھانے سے، کچا لہسن کھانے سے منہ سے سمیل آتی ہے، بدبو آتی ہے۔ فرمایا کہ کچا لہسن کھا کے مسجد کے اندر نہ جایا کرو، اس سے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس سے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ امام کو کہا گیا کہ تم نے، یہ فقہی مسئلہ ہے اور حدیث ہے، یہ متفق علیہ، امام سے کہا گیا کہ امام لمبی چوڑی صورتیں نہ پڑھائے۔ ایک اس زمانے کے اندر جب جماعت ہوتی تھی تو اس میں مرد بھی شامل ہوتے، عورتیں بھی شامل ہوتی، بچے بھی ان کے پاس ہوتے، سارے ہوتے، تو ایک امام لمبی چوڑی قراتیں کرتا، لمبی چوڑی صورتیں وہ پڑھا کرتا تھا۔ اب اللہ کا قرآن ہی پڑھ رہا تھا، لیکن ایک عورت نے آ کے شکایت کی، کسی نے شکایت کی، یا رسول اللہ فلاں امام ہے، لمبی چوڑی وہ صورتیں پڑھتا ہے، نماز کے اندر لوگ پیچھے کھڑے ہونے کے اندر تکلیف ہوتی ہے ان کو، تو آپ ان سے کہیں کہ وہ مختصر صورتیں پڑھا کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور فرمایا کہ میرا دین معتدل دین ہے، میرے دین کے اندر کوئی سختی نہیں ہے۔ فرمایا کہ نماز پڑھاؤ تو کم از کم جو ہے نا وہ اس کی جو مقدار رکھی گئی ہے وہ 3 چھوٹی صورتیں رکھی گئی ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، بس یہ کم از کم ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ کے لیے بھی فرمایا کہ اتنی قرات کرو کہ جس سے پیچھے والے مقتدیوں کو تکلیف نہ ہو۔ تمہارے مقتدیوں میں کوئی بزرگ بھی کھڑا ہوگا، وہ بیچارہ پتہ نہیں کس حال کے اندر ہوگا، عورتیں بھی کھڑی ہوں گی، بچے بھی ان کے رو رہے ہوں گے، تو فرمایا کہ تم نماز کے اندر ان کا بھی لحاظ رکھو۔ تو نماز کے اندر جو دین مجھے یہ بتائیں وہ دوسروں کا لحاظ کرنے کی بات کرتا ہے، مجھے بتاؤ وہ دین نماز کے باہر پھر لوگوں کے حقوق و فرائض کا کتنا خیال رکھتا ہوتا ہے۔ جس دین کے اندر حضور نے ایک ذمی کو ایک مسلمان نے قتل کر دیا تھا، تو اس مسلمان کے حق میں پھر اللہ کے رسول نہیں کھڑے ہوئے تھے بلکہ اس ذمی کے حق میں کھڑے ہوئے تھے۔ تو کافروں کے حقوق جو دین ہمیں دیتا ہے، ہمارا دین کہتا ہے اگر تمہارا پڑوسی کوئی کافر بھی ہے تم پھر بھی اس کا لحاظ کرو، پھر بھی اس کی عزت و احترام کرو، پھر بھی تمہاری شرارتوں سے وہ محفوظ رہنا چاہیے۔ وہ دین مجھے بتائیں پھر اپنوں کے لیے کس قدر وہ ہمارا دین جو ہے نا وہ مخلص ہوگا۔ تو ہمارے دین اسلام کے اندر یہ ساری چیزیں ہمیں بتائی گئی، سمجھائی گئی۔ اسی طرح سے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ جو کسی مسلمان کی حاجت کو پورا کرتا ہے، حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 73 مرتبہ 73 مرتبہ فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے میرے دوستوں۔ آپ کسی غریب کے گھر کا کسی دن چکر تو لگائیں، کسی سفید پوش کے گھر تو جائیں۔ ہم نے مانگنے والوں کی لائنیں دیکھی ہیں جو گلی گلی دہائی دیتے پھرتے ہیں، ہم نے کبھی اس گھر کا چکر کسی نے نہیں لگایا کہ جو سفید پوش ہے، جو بیچارہ مجبور ہے، لاچار ہے، اس کے بچے 3 دنوں سے بھوکے ہیں، لیکن اس کے اندر سخت نہیں ہے کہ وہ ہاتھ اپنے پھیلائے، اس کے اندر یہ سخت نہیں ہے وہ کسی کے سامنے اپنا دستے دراز کرے، سوال کرے، اس کے اندر یہ ہمت نہیں ہے، آپ نے اس کا دروازہ کبھی نہیں کھٹکھٹایا۔ ایسے لوگوں کو بھی اپنے معاشرے کے اندر سے تلاش کریں، ڈھونڈیں۔ ایسے لوگ ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں کہ جن کے گھر کے اندر کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، ان کے بچوں کے پاس لباس نہیں ہے، پہننے کے لیے جوتا نہیں ہے۔ آپ ایسے گھروں کے اندر جائیں، ان کو خاموشی کے ساتھ، اشتہار لگا کے نہیں، فیس بک اور سوشل میڈیا کی زینت بنا کے ان کے فوٹو لگا کے نہیں، خاموشی سے۔ صدقہ وہی بہتر ہے کہ آپ دائیں ہاتھ سے دیں، بائیں ہاتھ کو پتہ ہی نہ چلے۔ اتنی خاموشی کے ساتھ آپ کا رب جانتا ہے، آپ کا اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تو وہ اس کے گھر جائیں، اس کی حاجت روائی کریں۔ فرمایا جو کسی غریب مسکین کی حاجت کو پورا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ 73 مرتبہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ کتنی بار جی؟ اللہ، یہ کتنا بڑا ہمارے لیے اجر ہے، کتنا بڑا انعام ہے۔ اور اس سے بھی بڑی حدیث ذرا روایت سنیں اور آپ کا کلیجہ ٹھر جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس، اعتکاف کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ روایت ان تمام لوگوں کے لیے کہ جو خدمت کرتے ہیں، جو بے سہارا لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، یتیموں کی خدمت کرتے ہیں، بیواؤں کی خدمت کرتے ہیں، جو علاقے کے سفید پوش لوگ ہیں ان کی خدمت کرتے ہیں، مسجد کے اندر آ کے تعاون کرتے ہیں، مسجد کے معاملات کے اندر تعاون کرتے ہیں، جو جتنی بھی تنظیمیں ہیں، ویلفیئرز ہیں، یہ ان سب کے لیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتکاف کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اعتکاف کے اندر جب بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ نے دوران اعتکاف ایک بندہ آیا، عرض کرنے لگا کہ اے عبداللہ ابن عباس، میں نے ایک بندے کا قرض دینا تھا اور اس کے قرض کی جو مقررہ مدت تھی وہ پوری ہو چکی ہے۔ اب وہ بندہ روز میرے پاس آتا ہے، مجھے تنگ کرتا ہے، مجھے دھمکیاں دیتا ہے، اور پتہ نہیں وہ میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، مجھے بڑا خوف آتا ہے، بڑا ڈر لگتا ہے۔ آپ کا وہ جاننے والا ہے، آپ کی بڑی عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، آپ بطور ضامن اگر میرے ساتھ چلے جاتے اس کے پاس تو مجھے کچھ دنوں کی مدت مل جاتی، مہلت مل جاتی، تو میرے لیے معاملہ بڑا آسان ہو جاتا، ورنہ میرے لیے اب جینا مشکل ہو گیا ہے، میں بہت ڈر گیا ہوں، میں بہت خوف زدہ ہو گیا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اعتکاف کی حالت کے اندر ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اعتکاف ایک دفعہ ٹوٹ جائے تو نفلی اعتکاف وہ پھر بھی وہ دوبارہ کرنا پڑتا ہے۔ آپ نے اعتکاف کو وہیں پہ ختم کیا، اس بندے کے ساتھ چلے گئے، اس کی جا کے ضمانت دی، اس بندے کو قرض سے مدت مہلت جو ہے نا وہ اس بندے سے آپ نے مانگی، اس نے دے دی، کیونکہ آپ کی عزت کرتا تھا، احترام کرتا تھا۔ وہ بندہ خوش ہو گیا، دعائیں دینے لگا۔ واپس آپ آئے، کسی بندے نے کہا کہ ہے صحابی رسول اے عبداللہ ابن عباس، آپ نے اعتکاف کا معاملہ اتنا اہم معاملہ تھا، آپ نے اس کو چھوڑ دیا، اب دوبارہ آپ کو اعتکاف کرنا پڑے تھا، آپ اعتکاف مکمل کرتے، اس بندے کی حاجت روائی بعد کے اندر کر دیتے، اس کی ضرورت کو پہلے پورا کر دیتے۔ آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا سننے والا ہے، آپ نے فرمایا رسول اللہ کی بارگاہ میں میں بیٹھا کرتا تھا یا تم بیٹھا کرتے تھے؟ رسول اللہ کی بارگاہ میں میں بیٹھا کرتا تھا۔ حضور نے یہ فرمایا جو بندہ کسی دکھیے کے دکھ کو مٹانے کے لیے کوشش کرتا ہے، جو کسی کی مدد اور تعاون کرتا ہے، کسی بے سہارا کا سہارا بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 10 مرتبہ اعتکاف کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ بابا سے بلند سبحان اللہ، مدد کرتا ہے، فرمایا 10 مرتبہ اللہ تعالیٰ اسے اعتکاف کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو فرمایا کہ میں نے تو ایک اعتکاف ٹوٹا ہے، میں اعتکاف دوبارہ کر لوں گا، لیکن تمہاری اگر مدد نہ کرتا، تمہارے ساتھ جو ظلم و ستم ہوتا، اس کا مداوع کون کرتا؟ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، معاشرے کا خیال کریں اور لحاظ کریں۔ کیونکہ آج معاشرے کے اندر یہ چیزیں بہت زیادہ سرائیت کر چکی ہیں۔ خدا را حقوق العباد کا خیال کریں۔ اس زمن کے اندر آپ نے جس کسی کا بھی دل دکھایا ہے، کسی کی دل آزاری کی ہے، تو آپ کوشش کریں کہ آپ اس سے معافی مانگیں، کیونکہ اگر آپ نے معافی آج نہ مانگی تو پھر قیامت کے دن
آپ کے لیے حساب دینا ذرا مشکل ہو جائے گا۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معافی مانگ سکتے ہیں تو میرے خیال میں میرے اور آپ کی عزت کے اندر کمی نہیں آ سکتی۔ تو آج یہ دل کے اندر ارادہ کر کے جائیں کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم نے جس کسی کا بھی دل دکھایا، کسی کی دل آزاری کی، اپنے کسی پڑوسی کا، محلے دار کا، ابھی یہاں ایک باہر عورت آئی تھی بیچاری، وہ میرے خیال میں کدھر سیری کے مقام سے وہ آئی تھی، اور اس کا یہی رونا تھا جی کہ میرے پڑوسی ہیں وہ مجھے تنگ کرتے ہیں، یہی معاملہ تھا جی کہ میرے پڑوسی مجھے تنگ کرتے ہیں، وہ مجھے گالیاں نکالتے ہیں، میرے حق تلفی میری کرتے ہیں۔ تو یہ معاشرہ، ہمیں تو رسول اللہ نے یہ دین سکھایا کہ کسی بیوہ کے سامنے اپنی بیوی سے بھی کوئی پیار محبت کی بات نہ کرو، اس کا دل دکھ جائے گا۔ ہمارا دین تو اتنا پیارا تھا کہ چڑیا پرندوں کو بھی تکلیف دینے سے ہمارے دین نے منع کیا تھا۔ ہمیں یہ باتیں کون سکھائے گا؟ کب ہم سمجھیں گے؟ ہمارا دین تو اتنا پیارا دین تھا۔ میرے پاس باتیں بہت ہیں لیکن وقت کے دامن کے اندر گنجائش نہیں۔ آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا، ہمارا دین تو اتنا پیارا دین تھا کہ اس دین میں تو کہا گیا کہ یتیم کے سامنے اپنے سگے بیٹے کو پیار نہ کرو، اس یتیم کا دل نہ دکھ جائے۔ ایک بندہ آیا نا حضور کی بارگاہ میں، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میرا بیٹا گم ہو گیا، 3 دن ہو گئے پتہ ہی نہیں میرا بیٹا کدھر گیا، اب میں اس کے لیے بہت پریشان ہوں۔ وہ رونے لگا، جس طرح باپ کی جو حالت ہوتی ہے آپ سارے اولاد والے سمجھ سکتے ہیں۔ 3 دن ہو گئے بچے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ ایک بندہ اتنی دیر میں آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے اس کے بچے کو فلاں مقام پہ فلاں جگہ پہ دیکھا اور وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اب اس بندے نے جب یہ بات سنی نا تو باپ کی شفقت تھی، محبت تھی، اٹھی بھاگا، اٹھا اور دوڑنے لگا۔ حضور نے فرمایا اس کو بلاؤ، اس میرے غلام کو بلاؤ۔ حضور کی بارگاہ میں بلایا گیا۔ یا رسول اللہ کیا حکم؟ فرمایا کہ تم اپنے بچے کو جب ملو گے، ملاقات کرو گے تو اس کو بیٹا کہہ کے نہ بلانا، اس کو بیٹا کہہ کے نہ بلانا۔ وہ بڑا پریشان، یا رسول اللہ میرا بیٹا ہے، میں اسے 3 دن سے بچھڑا ہوا ہوں، کیوں نہ بلاؤں؟ فرمایا جب تم 3 دن کی وہ شفقت، وہ محبت، وہ جدائی کی وجہ سے کس درد سے تم جب اس کو اپنے سینے سے لگاؤ گے، بیٹا بیٹا کہہ کے بلاؤ گے، ممکن ہے اس محفل کے اندر کوئی یتیم بچہ بھی ہو جس کا باپ ہی نہ ہو، ممکن ہے اس محفل، اس مجلس کے اندر کوئی ایسا بچہ ہو جس کا کوئی سہارا نہ ہو۔ وہ جب تمہاری بات کو سنے گا، جب تم اپنے بیٹے کو بیٹا بیٹا کہہ کے بلاؤ گے، اس کے دل سے جو آہ نکلے گی، کاش میرا بھی باپ ہوتا، مجھے بھی سینے سے لگاتا، کاش میرا بھی باپ ہوتا، مجھے سینے سے لگاتا۔ اس کے دل سے جو آہ نکلے گی اس کا مداوع کون کرے گا؟ اس لیے میرے دوستو آج یہ نیت کر کے جائیں کہ ہم نے معافی مانگنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ سے معافی مانگی اور فرمایا کہ اگر صلح کرتے ہوئے اگر تمہاری عزت کے اندر کوئی کمی آ جائے اور تم صلح کرنے کے اندر پہل کرو، جو پہل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت کی ضمانت عطا فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو بندہ معافی مانگنے کے لیے، فرمایا کہ جو پہل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ فرمایا اگر تمہاری پہل کرنے میں اگر تمہاری عزت میں کوئی کمی رہ گئی آگے مجھ سے لے لینا۔ تو آج ارادہ کرتے ہیں جی انشاءاللہ جو اپنے ہمارے دوست احباب رشتہ دار ناراض ہیں ان سے انشاءاللہ صلح کریں گے۔ ارادہ کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ ارادہ کر کے جائیں کہ انشاءاللہ آج سے قطع تعلق ہی ختم کریں گے۔ ارادہ کرتے ہیں جی، اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک اعلان سما